اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا دوسرا کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ پس تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ دنیا کی فتنہ بازیوں سے خبردار کرتے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک اعمال کر لو اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے، فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا۔ اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا۔ زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا، بس تو بول نہیں سکتا۔ تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں، تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے آرام پاتے ہیں۔ گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، اشک مت دنیا کے غم میں تو بہا، ہاں نبی کے غم میں خوب آنسو بہا۔ اے عاشقان رسول، افسوس ہم فکر آخرت کرنے کے بجائے دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں، عمدہ مکانات کی تعمیرات میں بزی ہیں۔ ہم اپنے مکانات نہایت عالی شان طریقے سے مزین کرتے ہیں، اپنی زندگی پیسے کی ریل پیل، عمدہ اور اعلیٰ گاڑیوں کی چمک دمک، خوبصورت اور عالی شان محلات کے گرد گزارنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ چیزیں کب تک ہمارے کام آئیں گی؟ کیا یہ سب قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ کیا آخرت میں ان چیزوں کے بدلے نیکیاں مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ بینک بیلنس، دن و دولت اور مال و جائیداد سب اس دنیا میں رہ جائیں گے، قبر میں کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ وہاں اگر کام آئیں گے تو صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ منکر نکیر کے سوالات میں کامیابی دلوائیں گے تو نیک اعمال دلوائیں گے۔ عذاب قبر سے رکاوٹ بنیں گے تو نیک اعمال ہی بنیں گے۔ قبر کی تنگی بھی نیک اعمال کی وجہ سے فراخی میں تبدیل ہوگی۔ قبر کی تاریکی میں نیک اعمال ہی جگمگائیں گے، اور صرف قبر کیا،
قبر کے بعد میدان حشر کی گرمی اور اس کی پیاس سے، پل صراط پر کامیابی سے گزرنے، حساب و کتاب اور جہنم کے عذاب سے بھی ہمارے نیک اعمال ہی نجات دلائیں گے۔ اس لیے نیک اعمال کی فکر کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، جبکہ ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ گھر والے اور مال واپس لوٹ آتے ہیں، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، اس نے آگے کیا بھیجا؟ اور لوگ پوچھتے ہیں ما خلفا، اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ یعنی مرتے وقت وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہا ہے، اور جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اعمال اور عقائد کا حساب لگاتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم دنیا اور اس کے سامان کی فکر چھوڑ کر نیک اعمال کمانے میں مشغول ہو جائیں۔ جس مال و دولت کو کمانے کے لیے ہم زندگی ختم کر بیٹھتے ہیں، اس میں سے بھی صرف اتنا ہی ہمارا ہے جتنا ہم نے خرچ کر دیا ہے۔ جو رہ گیا وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ ورثاء کا ہوگا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ مال و دولت اور دنیا کی ہوس کو ختم کریں، عاقبت یعنی آخرت کو سنوارنے پر توجہ دے۔ اس پیسے نے کسی سے وفا نہیں کی۔ ناظرین، اس پیسے نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، یہ واقعی ہاتھوں کا میل ہے۔ بالفرض اگر زندگی میں کروڑوں اربوں کھربوں روپے جمع کر بھی لیے جائیں، تب بھی ہم صرف اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہم کر سکیں۔ یوں سمجھیے جیسے کسی شخص کو خوب بھوک لگی ہو، سامنے بریانی کی دیگ پک رہی ہو، بریانی کی بھینی بھینی خوشبو دل و دماغ کو مسحور کر رہی ہو، دل اس کی طرف مائل ہو، منہ میں پانی آ رہا ہو، دل کر رہا ہوگا کہ ساری دیگ ہی کھا لی جائے، مگر حقیقتاً اس میں سے کتنا کھایا جائے گا؟ بریانی کی 1 پلیٹ کافی رہے گی، بہت زیادہ بھی کھایا جائے تو 2-3 پلیٹوں کے بعد مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے مگر دل نہیں بھرتا، دل کر رہا ہوتا ہے کہ اور کھائیں، بہت لذیذ بنا ہوا ہے، مگر کھاتے نہیں ہیں۔ اس لیے مزید گنجائش ہی نہیں رہتی، پیٹ بھر گیا ہے تو مزید کہاں جائے گا؟ بالکل اسی طرح ہم جتنے بھی کمائیں، کروڑوں اربوں روپے جمع کر لیں، مگر ان میں سے اتنا ہی کھائیں گے جتنے سے پیٹ بھر جائے گا۔ اسی طرح کپڑا بھی اتنا ہی استعمال کیا جائے گا جتنے سے ایک سوٹ بن جائے۔ الغرض دنیاوی مال و دولت کی انبار بھی جمع کر لیے جائیں، تب بھی استعمال اتنا ہی کر پائیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں، باقی سب کا سب دنیا میں رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ میرا مال کہتا رہتا ہے، حالانکہ اس کے مال کے صرف 3 حصے ہیں۔ ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ جو کسی کو راہ خدا میں دیا اور جمع کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے اور وہ اسے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔